الرحیم۔ آج کا دن 24 دسمبر جب بھی آتا ہے 20 سال گزر گئے، 24 دسمبر آئے، ہم ملک خورشید اوان کو بلا نہیں سکے۔ ملک خورشید اوان کی شخصیت ہمارے اندر جذب کر رہی ہے۔ کوئی ایسی تقریب، کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوتا جہاں ان کے لیے دعا نہ کی جائے، ان کو یاد نہ کیا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 24 دسمبر مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے کی بات ہے، عصر ہو چکی تھی، تو مجھے فون آتا ہے ملک طالب حسین صدیقی صاحب کا کہ شریف صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں کہ میں گھر میں ہوں، اور دوپہر میں ہاسپٹل میں تھا۔ جب ان کی آواز مجھے غمزدہ لگی تو میں نے بولا ماننا کیا ہے؟ میں نے کہا فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ تو میں وہاں سے بھاگا۔ جب میں ہاسپٹل بڑی سپیڈ سے وہاں پہنچا، راستے میں ابھی حسن حاجی عبدالشکور صاحب سے رابطہ رہا، انہوں نے مجھے پوچھتے رہے۔ تو جب میں لفٹ کے اندر اوپر جا رہا تھا تو ان کی آواز مجھے روتے ہوئے سنائی دی، اور انہوں نے کہا ہاں ہم لٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک خورشید اوان ایک معتبر شخصیت ہے۔ ملک خورشید اوان سے میرا تعلق دوستی کا نہیں تھا۔ ملک خورشید اوان میرے بھائی تھے۔ میری ماں کہتی تھی زبیر بہت بڑے سخت دل ہو، میں کبھی نہیں روتا۔ ایک رشتے ہوتے ہیں، میرے والدین نے انتقال کیا، میرے بھائی نے انتقال کیا، میں رویا، یہ جذبات ہیں، لیکن میں بہت کم روتا ہوں۔ میں کوئی مشکل آ جائے اس کے حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ملک خورشید اوان جب مجھے یاد آتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ملک خورشید اوان میرا بھائی تھا، ہماری اس کویت معاشرتی کمیونٹی کا بھائی تھا۔ ان کے متعلق جو کہا جائے کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، میری ایک سوچ ہے کہ ہر شخص میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، ہر شخص میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ جس میں اچھائیاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، اور جس میں برائیاں زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ملک خورشید اوان کے بارے میں میں نے ہمیشہ ان کے متعلق اچھا سنا، اچھا کہا اور اچھا ہی رہا۔ اور جس بندے کے متعلق اس کی زندگی میں اس کو اچھا کہا جائے، اس کے انتقال کے بعد اچھا کہا جائے، تو ابھی میرے دوستوں نے حدیث بھی بیان کی تو وہ انشاءاللہ جلدی ہوتا ہے۔ میں اتنا اچھا مقرر نہیں، لیکن ملک خورشید اوان کے بارے میں جتنا چاہوں، کیونکہ ہمیں کسی جگہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ جو لمحات گزرے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میرے وہ دوست جو ابھی نئے مسلم لیگ میں آئے ہیں، انہوں نے ان کے متعلق سنا، دوسرے سنا، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم ان سے کیوں نہیں ملاقات کر سکے۔ آپ بھائیو یقین کریں کہ ملک خورشید اوان بہترین، نہایت اور شفیق انسان۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک دن میں نے ملک صاحب کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یار ابھی وہ انتقال کر کے ان کے وہ یہ ایسی چیزیں جو میں نے کسی سے بیان نہیں کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ فلاں شخص ہے، اس کا آپ نے بار بار اس کی ہیلپ کی، بار بار ہیلپ کی، کیا آپ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی دوست یا کوئی جاننے والا جو اس کو ہیلپ چاہیے اور وہ محتاج بھی ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو اور بار بار اس کی ضرورت اس کو ہو، تو ہم دوستوں کو چاہیے کہ بار بار اس کو ہیلپ کریں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کسی کی ہیلپ کر دی اور پھر بولے میں نے ہیلپ کر دی تھی خلاص کافی ہو گیا، لیکن وہ بار بار اس کو ہیلپ کرتی تھی۔ یہ ان کا کردار تھا۔ دیکھیں یہاں کویت میں ہمیں ملے، کہاں رہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، میں نے ان کا گھر بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ ایسا گھر ہمارے گھر میں کر کے، ہمارے دل میں ایسا گھر کر کے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ ملک خورشید میں ملک طالب حسین صدیقی صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا دل ہو رہا ہے۔ میں ان کے آنکھوں میں آنسو ٹپکے نہیں، لیکن دل ہو رہا تھا۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بہن بھائی ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ ہر کوئی مرتا ہے، ان کے رشتہ دار کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری ایسی پیاری شخصیت ہے کہ ان کے لیے سب لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے سارے جتنے ہمارے مسلم لیگ کے دوست ہیں اور جتنے بھی ہم موجود ہیں، جب بھی نماز پڑھیں ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں چلے، انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور
ایک بات میں حکیم صاحب ضرور کروں گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارے بستان پشاور ہوا ہے بہت ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، حکومت پاکستان سے اپیل کی، آج پھر ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے کہ سرعام پھانسی دی جائے، اور نہ دے سکتے ہیں۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ پھانسی کو نہیں دے سکتے، قانون نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جب ایک پیج پہ سب پارٹیاں متحد ہیں تو پارلیمنٹ میں یہ آئین میں ترمیم کی جائے کہ جو دہشت گرد ہوگا اس کو سرعام پھانسی دی جائے گی، جو دہشت گرد ہوگا جو ہمارے مظلوم بچوں کو مارے گا، جو ہمارے علماء کو مارے گا، جو ہمارے کسی بھی شہری سے مارے گا، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، وہ پاکستانی ہے، اس کو مارے گا، اس کا بدلہ اسی جگہ اور اس کو چوک میں پھانسی دی جائے، یہ آئین میں ترمیم کی جائے۔ میری اپنے قائد میاں محمد نواز شریف سے پرزور اپیل ہے، میرا مطالبہ ہے کہ ایسی ترمیم کر جائے، تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہے گا۔ کیونکہ دہشت گرد کو سرعام پھانسی دی جائے گی تو دوسروں کو عبرتناک نصیحت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ کرنے سے